بعض دفعہ خواب آتا ہے، انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ جھوٹا خواب نہیں ہوتا، ہر خواب سچا نہیں ہوتا، خوب سمجھ لیں۔ بعض دفعہ اتنا مضبوط دل میں ایک ارادہ، یعنی وہ مضبوط دل میں خیال جمتا ہے جس سے لگتا ہے کہ یہ خواب جھوٹا نہیں ہے، یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، دو نوجوان آئے، ان کو خواب آیا۔ ایک نے کہا انی ارانی اعصر خمرا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، یعنی انگور نچوڑ رہا ہوں جس سے شراب بنے۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، دوسرے نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے اپنے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے جس پہ روٹیاں ہیں۔ تاکل الطیر منہ، اور پرندے آ کے اس سے ان ٹوکریوں سے روٹی کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے۔ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو اس جیل میں سب سے نیک آدمی سمجھتے ہیں۔ دیکھو تقوی ایک ایسی چیز ہے، پرہیزگاری، تقوی، نیکی ایک ایسی چیز ہے جس کا غیر مسلموں پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ ہندوستان میں نا ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ ہندو بھی آیا کرتے تھے بزرگوں سے دعائیں کرانے۔ جب انسان نیک ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اس کا ایک روب ہوتا ہے۔ تو یہ اگرچہ ان کے مذہب کو نہیں مانتے تھے یوسف علیہ السلام کے، لیکن انہوں نے جب جیل میں یوسف علیہ السلام کا رویہ دیکھا، عبادت دیکھی، طہارت دیکھی، تو انہیں لگا کہ یہ کوئی خدا کے نیک بندے ہیں۔ تو اور یہ بھی انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، جو نیک لوگ ہیں ان کے کو اللہ فراست بھی زیادہ دیتا ہے، چیزوں کو سمجھنے کی فراست ان میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو کہنے لگے انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو اچھے عمل والا سمجھتے ہیں، آپ ہمیں خواب کی تعبیر ہمارا خیال ہے کہ بتا سکتے ہیں، تو آپ بتائیے۔ قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ، یوسف علیہ السلام نے فوراً تعبیر نہیں بتا دی۔ یہ بھی ایک بڑی حکمت تھی، یوسف علیہ السلام سمجھتے تھے کہ ابھی یہ میرے محتاج ہیں، ان کو میری ضرورت ہے، اور جب کسی کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے نا تو وہ آپ کی بات شوق سے سنتا ہے۔ دیکھو ہم نے کسی سے پیسے مانگنے ہیں، ہم گئے جمشید کے پاس، یار 1 لاکھ روپے قرضہ چاہیے، جب تک وہ قرضہ نہیں دے گا اس دوران وہ بٹھا کے ہمیں کچھ سمجھانا شروع کرے کہ یار ایک بات سمجھ، تو ہم گھنٹوں اس کی بات سنیں گے کہ نہیں سنیں گے، اور جیسے ہی کام ہوا مارکیٹ سے شارٹ۔ اس نے کہا کہ میں دیتا ہوں، ابھی آپ بیٹھو چائے وائے پلاتا ہوں، میں دیتا ہوں، لاکر میں رکھے ہوئے 1 لاکھ روپے آپ کو دیتا ہوں، لیکن ایک بات سمجھو کہ جو ایران میں یہ ہوا اور فلسطین میں ہوا اور فلانا ہوا ڈمکان، پوری سنائے گا، آپ بیٹھ کے پوری اس کی باتیں سنو گے، پھر سیاسی تبصرے بھی کرے گا، وہ پی ٹی آئی کا ہوگا، آپ جے یو آئی کے ہوگے، لیکن کوئی پھڈا نہیں ہوگا، وہ جے یو آئی کا، آپ پی ٹی آئی کے، وہ جو مرضی جس سیاسی لیڈر کو برا بلا کہے گا، آپ کہو گے فی الحال کیا کرو، سن لو، آنکھ خراب ہوئی نہیں ہوئی، کیا مسئلہ، وہ سب کتھا وہ سنے گا، چاہے اس کا آپ کی سیاسی جماعت کو وہ فیور کرتے ہو یا اس کے اگینسٹ۔ مفتی طارق مسعود کی 4 شادیوں سے اس کو نفرت ہو، پھر بھی وہ اس وقت 4 شادیوں پہ بیان سن لے گا، اور محبت ہو تو اس وقت وہ اس کے خلاف بھی سن لے گا۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ یار ابھی ضرورت ہے تو ابھی جو یہ کہے گا میں اس کی بات کمپلیٹلی سنوں گا۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھو اللہ نے حکمت دی ہے، جو آج ہم دینداروں میں جو دیندار کہلاتے ہیں، ہم ہے نہیں ہے تو اللہ ہی جانتا ہے، وہ حکمت ہے نہیں ہم نے۔ کتنے عرصے یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ رہے، لیکن ان کو جیل میں دعوت نہیں دی یوسف علیہ السلام نے، دین کی دعوت۔ کیوں؟ بے موقع دعوت دینا یہ دعوت کو پھینکنے والی بات ہے۔ بلا وجہ پکڑ کے لوگوں کو سمجھانا شروع کر دینا، بھائی ادھر تو اسلام قبول کر لے، تو بت پرستی کرتا ہے چھوڑ دے، اس سے غیر مسلم میں کیا ہوگی؟ نفرت۔ تھوڑی سی اس میں طلب پیدا کرو کسی طریقے سے۔ میرے ساتھ کوئی غیر مسلم کبھی دوستی یاری کے لیے آئے نا، جیسے ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ارے مفتی صاحب بڑے مشہور آدمی، گپ شپ، ہاں، میں کبھی دعوت نہیں دیتا اسلام، اس لیے کہ اس بات کا امکان ہوتا ہے وہ کیا یار میں اس لیے تھوڑی آیا تھا کہ تم مجھے اپنے مذہب کی دعوت دو، میں تو دوستی لگانے آیا تھا۔ بے تکلف ہونے دو اس کو، بہت زیادہ ہوا کوئی بیان کا لنک بھیج دیا اس کو، ایسے منہ پہ کسی کو کہنا تم یہ کر لو تم وہ کر لو۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جا کے ہر ایک کو دعوت دے رہے ہو، دعوت دینی ہے لیکن اس کے لیے موقع تلاش کرنا ہے، بات کو پھینکنا نہیں ہے۔ ہمارے والد صاحب تبلیغی جماعت میں تھے، امیر تھے ہمارے محلے کے، وہ یہ نصیحت کرتے تھے، بڑوں سے ہی سنی تھی انہوں نے، کہ کبھی ایسے داعی مت بنو کہ لوگ تمہیں دیکھ کے بھاگنا شروع ہو جائیں۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ یار آ رہا ہے تو ادھر سے راستہ بدلو، ٹن مارو، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ناکام داعی ہوتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو نوح علیہ السلام کو بھی دیکھ کے بھی تو لوگ کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے، تو میں اس کی وضاحت کئی بیانات میں کر چکا ہوں کہ ان کو تو حکم تھا کہ ہر قیمت میں پیغام پہنچانا ہے، کیونکہ اللہ نے قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، تو اللہ حجت عام کرتا ہے پہلے، ان کو تو حکم تھا۔ تو اپنے آپ کو ہمیں پیغمبروں پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے، پیغمبروں کو حکم تھا بہر صورت، یہ مانے نہ مانے آپ نے دعوت کو پہنچانا ہے۔
ہمیں حکم یہ ہے کہ جہاں ہمیں فائدہ نظر آئے پہنچائیں، جہاں فائدہ نظر نہیں آئے تو پھر وہاں پہنچائیں جہاں فائدہ ہے ہمیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پیغمبروں کو، جیسے پیغمبروں کو جہاد کا حکم بعض دفعہ ہوا، حالانکہ بہت کمزور ہیں اور سامنے دشمن بہت طاقتور ہے، لیکن حکم ہوا لڑو، اللہ فتح دے گا. لیکن ہمیں حکم ہے، ہمیں حکم یہ کہ طاقت کا توازن کم سے کم آدھا ہونا چاہیے. جذبات میں وہ کام مت کرو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں. تو اس لیے اس معاملے میں خود کو پیغمبروں پہ نہیں قیاس کیا جا سکتا. تو یہاں بھی یہی ہے کہ دعوت میں داعی سے لوگ کنارہ کشی اختیار کرنا شروع کر دیں کہ یہ اب بس نصیحت شروع کر دے گا اور مصیبت ہے، ٹن مارو ادھر سے ادھر نکلو. نہ یہ جتنے بھی تبلیغ میں بڑے لوگ ہیں نا، ان کا دعوت کا طریقہ بہت ڈیفرنٹ ہے. وہ دعوت دیتے ہی نہیں ہے، وہ چائے پلائیں گے، کھانا کھلائیں گے بس. میں جب یہاں نیا آیا تو یہاں تبلیغ والوں نے 2 بریانیاں کھلائی مجھے، میں سمجھ گیا، حالانکہ ایک لفظ نہیں مجھے بولا. ان کا طریقہ یہ ہے کہ علماء کو کیا سمجھائیں ہم یار، بس انہیں 2 بریانیاں کھلا کے پیغام دے دیا کہ کبھی ہمارے ساتھ بیٹھ بھی جایا کرو. بولا نہیں. تو اسی طرح یاد رکھو، گھر میں ہر وقت نصیحت، ہر وقت نصیحت، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ہر وقت نہیں. بعض باپ ایسے ہوتے ہیں بچوں کو ہر وقت نصیحت بٹھا یہ کر کیا نہیں، بچے زچ ہونے لگتے ہیں کہ یار کیا مسئلہ ہے یار. تو بہت ٹیکنیکل طریقے سے چلنا پڑتا ہے اس زمانے میں. ان کے دل میں محبت پیدا کرو، عبادت کی، نماز کی، روزے کی ماحول بنانے کی کوشش کرو. تو ورنہ کیا ہوگا، میں نے دیکھا ہے دیندار گھروں میں وہ مخالفت میں آ جاتے ہیں، ضد پہ آ جاتے ہیں اور پھر ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے نکل جاتے ہیں. تو بیوی کو سمجھانا ہو، بچوں کو سمجھانا ہو، کہیں بھی بڑی تمیز سے ٹیکنیک. ابا کو بھی اسی طریقے سے، ابا سگریٹ نہیں چھوڑ رہے، ابا کا کیا سمجھاؤں گا. خیر تو یوسف علیہ السلام نے نا اتنے عرصے ان کو دعوت نہیں دی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ دعوت سے غافل ہیں. ایک ہوتا ہے دعوت چھوڑ دینا سستی کی وجہ سے، فکر ہی نہیں ہے لوگوں کو تبلیغ کی. یہ نہیں ہونا چاہیے. فکر ہونی چاہیے، دعائیں ہونی چاہیے، اولاد کی تربیت کی فکر ہو. جس باپ کو اپنی یا ماں کو اپنی اولاد کی تربیت کی فکر نہیں ہے، وہ تو خود جہنمی ہے. کیونکہ سب سے پہلے قرآن نے حکم دیا کس کی فکر کرو؟ اپنے گھر کی. ان کو دیندار بناؤ. فکر ہونی چاہیے، دعائیں کرے اس کے لیے، لیکن دیکھے کہ کیسے لے کے چلنا ہے، تمیز سے لے کے چلنا ہے. تو یوسف علیہ السلام کو فکر بہت تھی، لیکن بے موقع دعوت انہوں نے نہیں دی. اب ان کی ایک ضرورت ہے، وہ آئے ہیں خواب کی تعبیر بتا دیں. اب یوسف علیہ السلام نے دیکھا جب تک میں تعبیر نہیں بتاؤں گا یہ میرے محتاج ہیں، میں جو ان کو کہوں گا یہ غور سے سنیں گے. یہ موقع دعوت کا اگر میں نے چھوڑ دیا تو پھر اللہ مجھ سے قیامت کے دن سوال کرے گا. تو اب بھی کیا ایک دم سے دعوت نہیں دی، پہلے اپنے برحق ہونے کی دلیل دی کہ میں پیغمبر ہوں اور ایک معجزہ دکھایا. اور معجزہ یہ لا یاتیکما طعام ترزقانہ، دیکھو ابھی جیل میں تمہارے لیے کھانا آئے گا جو ہم سب مل کے کھائیں گے، تم بھی کھاؤ گے. تو الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یاتیکما، میں تمہیں پہلے بتا دوں گا کھانا کیا آ رہا ہے. حالانکہ باہر کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی جیلر سے ہم نہیں ملے. یہ معجزہ ہوگا میرا، اور یہ مجھے کس نے بتایا ہے؟ اللہ نے. اس کا مطلب میرا اللہ سے تعلق قوی ہے. یہ ایک معجزہ دکھایا انہوں نے. اب وہ جب معجزہ سچ نکلا، فرعون نے تو فوراً کہہ دیا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو دیکھ کے جادو ہے، کیونکہ فرعون محتاج نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کا. انہوں نے جب یہ معجزہ دیکھا تو فوراً یہ نہیں کہا کہ یہ جادو ہے. بھائی یہ تو بڑی بات ہے بھائی، یہ آپ نے کیسے بتا دیا؟ اب 2 نمبر جو ہوتا ہے نا، وہ اگر ایسی کوئی چیز دکھا دے، 2 نمبر آدمی تو شعبدے دکھاتا ہے، نظر کے دھوکے ہوتے ہیں، وہ معجزہ نہیں ہوتا. نظر کے دھوکے میں اور معجزے میں زمین اور آسمان کا فرق. رومال سے کبوتر نکالتے ہیں نا یہ میجک شو میں، یہ معجزہ تھوڑی ہے، کرامت تھوڑی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ نظر کا دھوکا ہے، مسمرزم ہے. موسیٰ علیہ السلام کے اس مقابلے میں جادوگروں نے لاٹھی کو سانپ بنایا. قرآن کہتا ہے سانپ بنی نہیں تھی، یخیل الیہ، لوگوں کو لگ رہا تھا کہ سانپ ہے، حقیقت میں سانپ نہیں تھی. ہم بچپن میں نا جب کسی کو ہم نے آنکھوں میں دھول جھونکنی ہوتی تھی، بچوں کے بڑی بڑی شرارتیں ہوا کرتی تھی پہلے زمانے میں، بڑے مزے کے کھیل ہوتے تھے، تب سب ٹک ٹاک اور موبائل پہ بیٹھے رہتے ہیں. خیر تو ہم لوگ یہ کرتے تھے انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چھو. یہ ہمارا یہ یاد ہے آپ لوگوں نے کبھی سنا ہے؟ کسی کی آنکھوں میں دھول جھونکنی ہوتی نا کہ وہاں سے بھاگنا ہے، جیسے چھپن چھپائی کھیل رہے ہیں، کو پکڑے. چھپن چھپائی بھی یاد ہے آپ لوگ کو؟ وہ آتا تھا بندہ لڑکا پکڑنے کے لیے کرتے تھے انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر، ایسے کرتے تھے اس کی آنکھ میں تاکہ اس کو نظر ہی نہ آئے، وہ پھر بھی پکڑ لیتا تھا. خیر تو نظر کا دھوکا الگ چیز ہے اور حقیقت الگ چیز. موسیٰ علیہ السلام نے جب معجزہ دکھایا تو فرعون نے کیا کہا؟ جادو ہے. کیوں؟ ضرورت ہی نہیں تھی فرعون کو. لیکن یہاں ان کو کیا تھی؟ یعنی فرعون موسیٰ علیہ السلام کا اس وقت محتاج تھوڑی تھا. یہاں ان جیل کے قیدیوں کی ضرورت اٹکی ہوئی تھی کس کے ساتھ؟ یوسف علیہ السلام کے ساتھ.
تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں یہ معجزہ دکھاتا ہوں، دیکھو میں نے تمہیں پہلے بتا دیا کہ کیا کھانا آ رہا ہے. تو اب انہوں نے کہا، یہ حیران ہوئے ہوں گے. تو اب میں بتا رہا ہوں کہ جو 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں جو شعبدے کرتے ہیں، وہ ایسے موقع پہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں بتا دیا نا. یہ جو عامل ہوتے ہیں نا، یہ بتاتے ہیں گھڑی کیسی ہو باندھی بھی نہیں، یہ سب پہلے سے کسی کو بتایا ہوا ہوتا ہے نا بندہ، کہ دیکھ کے آنا کون سی گھڑی پہنی ہوئی ہے، جیب میں بٹوا کون سا ہے، وہاں یہ سب پڑھ کے الو بنا رہے ہوتے ہیں. تو ایسے موقع پہ عامل کیا کہتے ہیں، میں نے بتا دیا نا کہ تم نے ابھی کیلا کھایا ہے بھائی. تو آپ کہوں گے ہاں سر میں نے کیلا کھایا ہے. یہی تو علوم ہے، یہی تو کیا ہے علوم، یہی علوم ہے. اسی کو کیا کہتے ہیں علوم. علم نہیں ہے، علوم ہے. علم تو یہ مولویوں کے پاس اور سائنسدانوں کے پاس ہوتا ہے، ہمارے پاس کیا ہے علوم. پھر اس کے بعد وہ الو بنانا شروع کرتا ہے کہ تمہارے اوپر اتنے حمزات، اتنی چڑیلیں، اتنے موکل، تمہاری جٹھانی نے جادو، تمہاری ساس نے جادو، تمہاری سوکن نے جادو، تمہارے پورے خاندان نے جادو، تم پہ بھی جادو، اس کے بھی جادو، اس پہ بھی چڑیل، اس پہ بھی جن، اس پہ بھی میں ہی اکیلا دنیا بچا ہوا ہوں جس پہ کچھ بھی نہیں، باقی سب چڑیل، بھوت، جن اور 10 لاکھ جنات اور 3 کروڑ جنات اور فلانے. کاش میرے سامنے یہ بکواس کر کے دیکھے یار، ابھی دل چاہ رہا ہے چماٹ مار دوں. کوئی شکر ہے تم قریب نہیں بیٹھے ہوئے، جو ہوتا نا چماٹ کھا لیتا وہ بے غیرت کہیں گے یار. تو جب معجزے میں یہی فرق ہوتا ہے کہ پیغمبر جب معجزہ دکھاتے ہیں تو اپنی نفی کرتے ہیں کہ میں نہیں، یہ کون ہے اللہ، اس کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، اس کی عبادت کرو، میری نہیں، میں عالم الغیب نہیں ہوں. وہ اپنی شخصیت کی نفی کر کے لوگوں کو کس طرف لے کر آتے ہیں، اللہ کی طرف، دین کی طرف. تو اب جب انہوں نے دیکھا یہ آپ نے کیسے بتا دیا بھائی یہ کھانے کا، نہ آپ کا کوئی تعلق، تو انہوں نے فرمایا ذالکم ما علمنی ربی، یہ میرے رب نے مجھے بتایا. کیوں؟ ایک کام ہمارے اندر ہے، تم بھی اپنے اندر پیدا کر لو، اللہ کی برکتیں تمہارے ساتھ بھی ہوں گی. وہ کام کیا ہے؟ انی ترکت ملت قوم، ہم ایسی قوم کو نہیں مانتے لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. دیکھو قومیں ہوتی ہیں، پٹھان، پنجابی، سرائکی، اردو، پشتو. پیغمبر ان قوموں پہ بلیو نہیں کرتے. پیغمبر کہہ رہے ہیں 2 قومیں ہیں، ایک اللہ کو ماننے والی اور ایک اللہ کو نہ ماننے والی. ہم اس قوم کو نہیں مانتے جو اللہ کو نہیں مانتی، ہم اس قوم کو مانتے ہیں جو اللہ کو مانتی ہے. تو ہمارا کرائیٹیریا بھی کیا ہونا چاہیے قوموں میں؟ 2 قومیں ہیں، خدا کو ماننے والے اور نہ ماننے والے. ماننے والے سب ایک جیسے، نہ ماننے والے سب ایک جیسے. یہ پٹھان، پنجابی اور مہاجر سرائکی نعرے چھوڑ دو، غلیظ، بدبودار، اتنے گندے نعرے ہیں نا. حدیث میں آتا ہے دعھا فإنھا منتنا، یہ قوم پرستی کے نعرے چھوڑو. یہ منتنا وہ جو بکری نہیں مردار مری ہوئی ہوتی، کبھی دیکھا ہے جانور گدھا مرا ہوا ہو کچرے میں، اس کو وہ منتنا ہوتا ہے. تو آپ ڈھونڈا اتنے غلیظ نعرے ہیں، یہ اتنی گندی بدبو ہے ان نعروں کے اندر. گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، ایسا ظلم ہوتا ہے قوموں پہ. یہ بڑے گندے بدبودار نعرے ہیں. جب بھی کوئی اس طرح کی بات کرے نا، پٹھان، مہاجر، پنجابی، فلانا، سرائکی، ڈماکا، اللہ کے نا کیا ہے؟ بس ایک ہی ہے، ماننے والا نہیں ماننے والا. اللہ سب کو اٹھا کے جہنم میں پھینکے گا، بولے ایک ہی ساتھ جاؤ. تو ہاں اتنا تعارف کی حد تک ٹھیک ہے، کیونکہ ہر قوم کا ایک کلچر ہوتا ہے. جب آپ اپنی قوم کا بتاتے ہو تو سامنے کو پتا چل جاتا ہے ان کے کلچر کیا ہوگا. اس حد تک اپنا تعارف کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے، فخر کی چیز نہیں ہے یہ. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میں نے اس قوم کو نہیں مانا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور آخرت کے بھی منکر ہیں. تو ہم آخرت کے ماننے والے لوگ ہیں، آخرت کا انکار کرنے والے لوگ نہیں ہیں. بہت سے لوگ ابھی بھی دنیا میں ایسے ہیں. ہمارے دوست صاحب بتاتے رہتے ہیں، بڈھے لوگ جمع ہوتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. ابے میں نے تو یاد ہے بچپن میں ایک دفعہ میں تھڑے پہ کہیں گیا تو وہاں سارے بزرگ بڈھے سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہہ رہے ہیں ابے کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے، مولوی نے بنایا ہوا ہے ایسے، کوئی خبر کا عذاب نہیں ہے. میں اس وقت بات بھی ہوگی میرا خیال ہے 85-86 کی. میں نے کہا ابے قبر میں ٹانگیں لٹکی ہوئی ہیں اور باتیں سنو ان کی. قبر میں ٹانگیں، اگر بلاول بھٹو صاحب اس بات کو کہتے تو کیا کیسے کہتے؟ قبر میں لانگیں ٹپکی ہوئی ہیں، قبر میں لانگیں ٹپکی ہوئی ہیں اور آخرت کی فکر نہیں ہے. اچھا، تو ذالک مما علمنی ربی وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور یہ آخرت کا انکار کرتے ہیں. واتبعت ملت ابراہیم واتبعت ملت آبائی. بھائی جب آپ نے اس ملت کو تو چھوڑ دیا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، تو پھر آپ کسی ملت سے تو ہوں گے نا، کوئی تو قوم ہوگی آپ کی جس کو آپ فالو کرتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا میں اس قوم کو فالو کرتا ہوں، ملت آبائی، اپنے باپ دادا کو. ابراہیم، اسحاق اور یعقوب. ابراہیم میرے پردادا تھے، اسحاق میرے دادا اور یعقوب میرے والد. ان باپ دادوں کو میں فالو کرتا ہوں.
ہمارے اہل حدیث بھائی نا بہت زیادہ یہ کہتے ہیں باپ دادوں کو فالو کرنا اسلام میں حرام ہے. بھائی باپ دادے اگر نیک ہو تو ان کو فالو کرنے کا حکم ہے. ابو حنیفہ اور شافی جیسے باپ دادے ہوں تو ان کو فالو کرنے کا حکم ہے. یہ جو آیتیں آپ پڑھتے ہو نا ہمارے خلاف کہ باپ دادا کو فالو مت کرو، یہ قرآن میں مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو اپنے باپ دادا کو فالو کر کے بتوں کے سامنے جھکتے تھے. قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا لا یہتدون، کہ نہ وہ ہدایت پر ہے نہ ان کے اندر عقل ہے پھر بھی فالو کر رہے ہو. ابو حنیفہ کی عقل ان لوگوں سے زیادہ، امام شافی کی عقل آج کے لوگوں سے زیادہ ہے. تو ایسے باپ دادوں کو تو فالو کرنے کا قرآن نے حکم دیا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم سے پوچھو. پھر یہ فوراً کہتے ہیں صحابہ سے پھر کیوں نہیں پوچھتے؟ صحابہ کا فقہ مرتب نہیں ہے. جیسے حضرت ابو بکر کا قرآن کیوں نہیں پڑھتے، حضرت عثمان کا کیوں پڑھتے ہو؟ مرتب کس نے کیا بھائی؟ حضرت عثمان نے نا. تو جو مدون ہوگا اس کو پڑھیں گے نا. تو فقہ جو مرتب ہے وہ ان چار ائمہ کا ہے، ان کے علاوہ کا ریٹن فارم میں مرتب ہے نہیں. پریکٹیکلی فالو کرنا پراپر اس کو ممکن ہی نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. ہم کہتے ہیں ما کان لنا نشرک باللہ من شیء. بھائی میں اپنے باپ دادا ابراہیم اسحاق یعقوب کو کیوں فالو کرتا ہوں؟ کہہ رہے ایک چیز ہمارے اندر کامن تھی، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے. ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ اللہ کا ہم پہ بہت بڑا فضل ہے اور لوگوں پر بھی کہ اس نے ہمارے ذریعے سے اس توحید کی دعوت کو، اگر ہم توحید پرست نہ ہوتے تو داعی جب توحید پر نہیں ہے تو وہ کیسے لوگوں کو توحید پر لائے گا؟ لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یا صاحبی السجنی، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں. کتنا اچھا اسٹائل ہے یا نہیں ہے غیر مسلم سے بات کرنے کا؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ جہنم میں جائے گا تو. تو اسلام میں میدان جہاد کے احکام اور ہیں اور دعوت کے حکام اور ہیں. بعض لوگ فرق ہی نہیں کرتے. کچھ خطاب کافروں کو بڑے سخت ہیں، وہ میدان جنگ کے متعلق ہیں. نارمل قرآن کی جو دعوت ہے اس میں کیا ہے؟ محبت ہے. یا صاحبی السجنی، اے میرے جیل کے دونوں